الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عزیزان گرامی، ہمارا موضوع جو ہے رجب کا مہینہ اور عبادتوں کا اور استغفار کا. میں نے خاص طور سے دیکھا کہ امام سے پوچھا اس 3 مہینے میں سب سے بیسٹ عمل کیا ہے؟ رجب، شعبان اور رمضان المبارک میں سب سے بیسٹ عمل کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لینا زیادہ، یہ نہیں کہا استغفار کر لینا زیادہ، یہ بھی نہیں کہا لمبی لمبی دعائیں پڑھ لینا زیادہ. ٹھیک ہے، یہ سب عبادت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عبادت نہ ہو. فرمایا اس مہینے میں گناہوں سے دور رہنا. آپ دیکھیے، عبادتیں ایک طرف ہے انسان کے لیے اور گناہوں سے دوری ایک طرف. وہ مہینہ جو استغفار کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ مہینہ جو خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے، امام کہتے ہیں اس میں دھیان رکھو کہ تم گناہ نہ کرو. اور ایک مسئلہ جو ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 212 نمبر یا 17 نمبر کی آیت، 17 نمبر کی آیت. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، ایک بار کسی بھی انسان کے لیے حق واضح ہو گیا تو حق سے پلٹنے کا اختیار ختم ہو جاتا. جب تک انسان کو حق نہیں پتا، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ ہم کو لگتا ہے حق، ادھر چلے گئے. کبھی کسی اور سے بات کیا، پتہ چلا ادھر لگ رہا ہے حق. اور عام طور سے کیا ہوتا ہے، دیکھیے، 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو اور ایک آدمی انصاف کرنے کے لیے آئے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جس کی بات آپ پہلے سنیں گے آپ کو لگے گا حق وہی ہے. دوسرے فریق کی بات جب تک نہیں سنیں گے آپ، اس وقت تک آپ کو حقیقت پتہ نہیں چلے گی. آج میں نے واقعاً یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب فیملیز میں اختلاف ہوتا ہے نا، 90% جھوٹ بولنے والے لوگ، جھوٹے، ایسی بے بنیاد الزام اور باتیں کرتے ہیں. جب سامنے آتے ہیں اور بات سامنے ہوتی ہے تو ان کا جھوٹ عیاں ہو جاتا ہے. یہ خود کیا جانتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ارتداد عملی. ایک ارتداد ایمانی اور اعتقادی ہے کہ ایمان سے کوئی انسان پلٹ جائے، ایک یہ ہے کیا، عملاً آپ مرتد ہیں. اسی لیے پیغمبر کے بعد جانتے ہیں کیا چیز تھی؟ ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ جو صحابہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کو بھی مانتے تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے. حتیٰ خود خلیفہ جو ہے
وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں ولایت ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آج ان کے چاہنے والے بھی یہی کہتے ہیں, ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو, یہ حتیٰ آپ بڑے بڑے علماء سے سن سکتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کی برابر نہیں ہے, تو پھر ان کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ عملاً دنیا پرستی نے ان کو روک دیا. امام کے ساتھ جائیں گے تو کیا ہے, امام ان کو ناحق کی طرف جانے نہیں دے گا ہرگز. اسی لیے بی بی نے فرمایا تھا, اسی خطبے میں فرمایا تھا, اے لوگوں تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے علی کو چھوڑ کر. اس لیے نہیں کہ علی اگر اس ممبر پہ بیٹھ جاتے تو ہمارے لیے ایک دنیا سج جاتی تھی, ہم بنگلہ بنا لیتے تھے, اس طرح کی کوئی چیز ہمارے لیے, ہم شروع سے اس نہ مزاج کے ہیں اور نہ چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ نہیں چاہتا. جو ہمیں تمہارے لیے تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے, ہم سے ہمارا مال چھین لیا ہے. ہم تو وہ ہیں جن کے اشاروں میں کائنات ناچتی ہے, تو مال کی کیا چیز ہے؟ نہیں, ہمیں جو مسئلہ ہے وہ تمہارا ہے. تم نے اس حق کے راستے کو چھوڑ دیا جو تمہیں عملاً ایک مسلمان بنا سکتا تھا. تم نے کیا کیا؟ عملاً اسلام کو پسے پش ڈال دیا. نماز پڑھو گے اپنی مرضی سے, اللہ اپنی مرضی چلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو ارتداد عملی تھی آج نہیں پائی جاتی, اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے. میں نے کہا ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہو, دو بھائی کے درمیان جھگڑا ہو تو آپ جان جائیں گے کہ حق پرست کتنے ہیں. اور امام کہتے تھے حق تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہے ہو, حق کو نہیں چھوڑنا. اور اگر انسان کے خلاف حق جا رہا ہے تو حق کہہ دے. یہ بہت بڑا ایمانی مرحلہ چاہیے, بڑا مرتبہ چاہیے. کس بات کے لیے؟ تو ایک چیز جو انسان کے سارے عمل کو برباد کر دیتی ہے, جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ارتداد عملی. عملاً آپ نے کسی چیز کے حق کا انکار کیا تو کیا ہوگا؟ آپ کے جتنے بھی عمل ہیں سب اکارت چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, میں ایک دوسری بحث کی طرف, تو ایک آپ دیکھیے آیت پڑھیے, میں یرتد منکم عن دینہ, جو اللہ کی اطاعت سے پلٹ جائے, اللہ کے دین سے پلٹ جائے, فیمت وہو کافر, اور مر جائے جبکہ وہ کافر ہو, فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اس کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی اس کے عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہی اصل جہنمی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون, اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے. میں نے جب اس کی تفسیر میں جھانکا, ایک اور آیت پڑھتا ہوں, آپ دیکھیں اس کی تفسیر پڑھتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں, ایک لمبی آیت ہے, مجھے ایک ٹکڑے سے کام تھا وہ, اس لیے وہ ٹکڑا پڑھتا ہوں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, ایمان لانے کے بعد کوئی کفر اختیار کر لے, حبطت عملہ, تو اس کا عمل ضبط کر لیا جائے گا, اس کا عمل اکارت چلا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ قیامت کے دن سب سے بڑے گھاٹیاں اٹھانے والوں میں ہوگا. جب اس کی تفسیر میں کیا جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک راوی چھٹے امام سے روایت کرتا ہے کہ اسے مولا میں آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال چھوڑ دینا یعنی کیا ایسا کوئی آدمی ہے جو ایمان قبول کرے اور نماز نہ پڑھے؟ تو آپ دیکھو سوال اس راوی کا کیا بتاتا ہے, ایمان کے بعد کوئی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا. اسے کہ کوئی ایمان لانے کے بعد عمل کرنا چھوڑ دے. اب امام تو امام ہوتا ہے, راوی تو راوی ہے, اس کی نظریں دور رس نہیں ہوتی, جبکہ امام تو دور تک دیکھ سکتا ہے. تو ہم نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اس نے کہا اچھا مولا مجھے اسی سوال کے جواب میں بتا دیجیے آپ کہ اگر کوئی آدمی کسی عمل کو چھوڑ دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ کہا کیا ہوگا؟
کیا اس نے فرمایا مولا سارے عمل چھوڑ دیں یا کچھ عمل چھوڑ؟ پھر اس سے ایک سوال کہ بھئی کچھ تو کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے، تو کچھ چھوڑ دیا کچھ، تو اس کا اب کیا مرتبہ ہوگا؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جان لینا اگر کوئی عمل چھوڑ دے تو وہ کفر عملی میں مبتلا ہو گیا، عملاً کافر ہو گیا۔ پھر اسے مولا آپ تو گناہ کبیرہ بھی جب بتاتے ہیں تو 7 یا 700 جو بھی بتاتے ہیں اس میں کہیں نماز تو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا تم سمجھے نہیں ہو، تم جانتے نہیں ہو۔ اب اس کے بعد والا جملہ سن لیجئے، امام نے فرمایا خدا کی قسم جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھنے والے مسجد میں کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ جو ریٹائرڈ ہے معاذ اللہ۔ آج صبح کی نماز میں آپ دیکھیے کتنے جوان آتے ہیں مسجد میں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ نماز نہیں پڑھتے، نہیں، اور نہ ہی کسی کو کہنے کا حق بھی ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوں، لیکن جب ایک بوڑھا مسجد میں آ سکتا ہے تو جوان کیوں نہیں؟ ایک سوال ہے نا کہ بھئی ایک بوڑھا آ سکتا ہے تو جوان کیوں نہیں؟ لیکن مسئلہ کیا ہے، جب ہمارے وہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نماز آخری عمر میں پڑھ ہی لیں گے، ابھی جوانی کچھ اور کر لیں بعد میں نماز پڑھ ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز کیا ہے، کفر عملی کا سبب ہے۔ امام نے کہا یہ آیت میں جو کفر ہے نا وہی ہے۔ اس آیت میں جو سورہ مائدہ کے 5ویں نمبر کی آیت میں کفر کی اللہ بات کر رہا ہے، یہ کفر وہی ہے جو نماز چھوڑنے کے بارے میں آ رہا ہے۔ اب میں یہ اتنی بات کرنے کے بعد آپ دیکھیے، میں نہیں چاہتا ہوں، نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جوان نماز کتنا پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات تو ضرور ہے نا کہ امام کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نماز چھوڑ کیسے سکتا ہے کوئی انسان، کیسے نماز کو ہلکا لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، آپ دیکھیے اس کے بعد جو ہے 15 یا کچھ اور، میں اس میں سب تو نہیں بتا سکوں گا، چند ہی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نماز چھوڑنے کا 3 مرحلے میں اثر ہوتا ہے، 3 اسٹپ اثر ہوتا ہے، اور شروع جب ہوتا ہے تو اس کے مرحلے چند ہیں، پھر اس کے نیچے جب آتے ہیں تو اس کا مرحلہ کچھ اور ہے، اور جب قیامت میں آتے ہیں تو بھی اس کا مرحلہ کچھ اور۔ یہ حدیث مستدرک الوسائل میں مرحوم نوری نے درج کی ہے۔ میں خالی ترجمہ سناتا ہوں جلدی اس لیے کہ آج پھر سے یہ ہمارے وہاں 40 منٹ میں اذان اور خطبہ دونوں نہیں ہوا، آپ کو پھر سے زور پڑھ لینا چاہیے۔ کبھی کبھی اذان 7 منٹ کی ہے، 7 منٹ کی اگر آپ اذان ہوگی تو آپ کو کتنا منٹ ملے گا؟ 7 منٹ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 7 منٹ اگر آپ نکال دیں گے تو، اور دونوں خطبہ پڑھنا ہے، صلوات اور دعا بھی پڑھنا ہے، تو میرے پاس تو مجھے تو گھڑی پہ نظر رکھنا ہوتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ ہوا تو پھر اعلان کرنا ہے کہ زور پڑھ لیجئے گا۔ تو ایک بار ایسا میرے ساتھ ہوا کہ کوئی صاحب نماز پڑھ کے آئے تھے، کہا مسئلہ کیا ہے مولانا، وہاں گیا تھا اور آیا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اگر احتیاط کرنا چاہتے ہو تو پھر سے نماز پڑھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کیا پتا تھا کہ میں مسئلہ پوچھ کے پھنس جاؤں گا۔ تو میں جب یہ حالت ہو ہماری کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر کسی کو صحیح مسئلہ بتا تو کہتا ہے ایک بار پھر سے پڑھ لیجئے، تو ہائے کر لیتا ہے کہ وہ بہت مصیبت میں آ گیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ہمیں کتنی دقت ہو رہی ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا ہم بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کہ اگر واجب ہم سے ادا بھی ہو رہا ہے تو ہم کتنا بڑا اس کو
وہ سمجھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی دھیان رکھا جائے، ہمیشہ دھیان رکھا جائے کہ وہی جب اذان ہو تو جلدی اذان ہونا چاہیے، ٹائم سے اور جلدی ہو جائے، تاکہ 35 منٹ تو مجھے ملے، 5 منٹ تو آپ لے سکتے ہیں. خیر، تو میں آ رہا تھا کہ دیکھیے چند مرحلے میں پیغمبر نے اس کا اثر، میں وہ جلدی سے آپ کو سناتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ 4 مرحلہ نماز چھوڑنے کا ینگ ایج میں ہونے والا ہے. آپ ذرا دیکھیے، آپ غور سے سنیے گا تاکہ کیا ہوگا. پہلی چیز، اس کی عمر سے اللہ برکت چھین لے گا. اگر ینگ لڑکا جو ہے نماز چھوڑتا ہے اور وہ بھی بغیر کسی عذر کے، آپ جان لیجئے اس کی عمر میں برکت ہونے والی نہیں ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک یہ پیغمبر کہتے ہیں ایک اثر یہ ہوگا. دوسرا اثر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی روزی میں بھی برکت چھین لے گا. عمر میں تو چھینے گا ہی، روزی میں بھی اس کی برکت اٹھا لے گا. اب آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ ہے لیکن ہائے ہائے کر رہے ہیں. اسے کیا ہوا؟ آپ کو تو اتنا ملتا ہے کہ آپ کا جو ہے بولے مولانا پتہ نہیں پیسے آتے تو ہیں. ایک بچے نے مجھ سے کہا مولانا ایسا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں آتے، پیسے تو ماشاءاللہ آتے لیکن اسی سے تیزی سے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں برکت نہ ہونا. یہ جو برکت نہیں ہوتی وہ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. تو اگر آج یوتھ کی جو پریشانیاں ہیں ہمارے آج جوانوں کی پریشانی، وہ ایک یہی ہے. پوچھا شادی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اسٹیبل نہیں ہوئے. کس چیز کے لیے اسٹیبل نہیں ہوئے؟ بولے وہ پیسے نہیں، روزی. تو میرے بھائی، آپ خود وہ کام کر رہے ہو جس سے آپ کی روزی میں برکت چھن جائے. تو یہ جو اثر ہے آپ اس اثر پہ دھیان رکھیں. پیغمبر کہتے ہیں دوسرا اثر اس کے نماز چھوڑنے میں کیا ہوگا؟ اس کی روزی کی برکت چلی جائے گی. پھر فرمایا ایک عجیب چیز فرمایا تیسرا اثر یہ ہوگا کہ انسان کے چہرے کی وجاہت ختم ہو جائے گی. یہ جانتے ہیں وجاہت کیا چیز ہے؟ کسی بھی انسان کا جب سامنا کسی سے ہوتا ہے تو ایک فرسٹ امپریشن وہ ڈالتا ہے. کوئی بھی انسان کیا کرتا ہے؟ امپریشن ڈالتا ہے. سب سے زیادہ چیز کس چیز کا امپریشن آتا ہے؟ چہرے کا. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی نماز اول وقت پہ چھوڑتا ہے تو اس کے چہرے میں جو وجاہت، عزت اور احترام اللہ دے رہا ہے اس کے چہرے سے لے لے گا. ایک خراب لفظ ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں. کہتے کہ ہمارے وہاں ایک محاورہ ہے، چہرے پہ پھٹکار برس رہی ہے. یہ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو سن لیجئے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے وجاہت چھن جائے گی. اس کا نگیٹو معنی کیا ہے؟ اس کا نگیٹو معنی یہی ہے اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو گئی تو پھٹکار برسے گی. ایک اثر یہ ہوگا. چوتھا اثر اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اس کو کسی نیک کام کا ثواب نہیں ملے گا. جو بھی نیک کام کرے گا اللہ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا. اور پانچویں چیز اللہ کا رسول کہتا ہے اس کی نماز دعا قبول نہیں ہوگی. چاہے جو دعا کرتا رہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. پھر ایک اس سب سے ان سارے فائدوں میں نقصان میں، اور جو نقصان بتانا چاہ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول عجب فرماتا ہے، کہتا ہے تمہیں تمہارے امام کی دعا کام نہیں آئے گی. اللہ اکبر. یہ بہت عجیب چیز ہے. ہمارے آقا، ہمارے مولا ہر آدمی کے لیے دعا، ہر شیعہ کے لیے دعا کرتے. اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ اگر اس نے جوانی میں نماز چھوڑی تو کیا ہوگا؟ امام کی دعا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو نماز برپا کرنے والوں میں شمار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوى خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. عزیزان گرامی، وہ آپ اجازت دیں میں وہ دوسری حدیث ایک مرحلے تک پہنچا دوں، ہم پھر دوسرے موضوع پہ بات کریں گے 2 جملوں میں. دوسرا مرحلہ اسی نماز چھوڑنے والوں کے لیے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ مرتے وقت، یہ تو دنیا میں تھا، ایک جوان کو اور ایک بے نمازی کو ان اثرات کو جھیلنا ہوگا اس دنیا کی زندگی میں. ادھر روح قبض کرنے کا مرحلہ آیا، ادھر موت نزدیک آئی، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی سختیاں کہ اللہ کی بنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کو، ہم دعا کرتے ہیں، ہم جب بیمار ہوتا ہے تو کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے. جانتے کیوں؟ ہم آ کے مسجد میں کہتے ہیں اے اللہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. دوسری طرف سے میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ کام کر رہا ہوں جس سے میں مریض بن جاؤں. یہ تو کنٹراڈکشن ہے نا؟ نہیں، ہمارا کام ہر مومن کی دعا کرنا، اس سے وہ کوئی بحث نہیں میں چاہتا، وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. یہ کام کہ ہر مومن کے لیے ہم اچھا سوچیں اور ہم حسن ظن رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، اس میں کوئی بحث نہیں. لیکن اب ہماری دعا ہو رہی ہے اور اس کو کچھ کام نہیں آ رہی، لیکن یہاں کام نہیں آ رہی، اس کو کہیں اور کام آئے گی. ہماری دعا اس دنیا میں بھلے نہ کام آئے لیکن یہ دعا ضرور کام آئے گی. لیکن کب ہم دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے. اچھا، ہم اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں کیا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا سے اس کی پریشانی کم ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے تم یہاں پریشانی ختم کرنا چاہتے ہو، کم کرنا چاہتے ہو، لیکن میں یہاں اس کو اور تکلیف میں رکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ تاکہ باقی کا مرحلہ آسان ہو جائے. نہیں تو ہر عاقل کہتا ہے کہ اللہ، امام ہمارے کہتے تھے کہ دعا کرو اسی دنیا میں تمہیں تمہارے عمل کی سزا مل جائے تاکہ برزخ اور امام رضا نے فرمایا ہمارے شیعوں کو پیغام پہنچا دو کہ قبر کی منزلیں خود دیکھنا ہے. قیامت میں آؤ گے، ہاں کتنے بھی گنہگار ہو گے ہم تمہاری سفارش کریں گے، لیکن برزخ میں نپٹ کے آنا. اور یہ تو برزخ سے پہلے کی بات ہے. نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا رسول کہتا ہے تیار رہو. تمہاری زندگی میں وہ جو زندگی میں ہونے والا وہ مرنے کے وقت ایسی تڑپ تم کو ہوگی، ایسی تکلیف ہوگی کہ نہ تمہیں. آج ایک صاحب تھے، کہتے مولانا ہر روز دعا کرتا ہوں اللہ مر جائے، اتنا درد جھیلا نہیں جاتا. یہ سچائی ہے یہاں، یعنی میں اس کی تکلیف کا اور آپ تکلیف کا احساس کر سکتے ہیں. کسی کو تڑپتے ہوئے دیکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی. اور ماں باپ، اولاد، ان کے لیے تو اور بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن آپ اور میں اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے نہیں ہیں، یہ بات جان لیجئے. آپ جتنا بھی اپنے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، بیوی سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ آپ سے زیادہ محبت کرنے والا. اس نے اس حالت میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو دھلنا ہے، پاکیزہ بنانا ہے، نورانی بنانا ہے.
ظلمت کو ختم کرنا ہے، تاریکی اس کے وجود سے ختم کر دینا۔ تاریکی دھلے گی کیسے؟ دھلے گی اسی طرح سے، خود و رشتہ دار بھی پریشان ہوں گے اور خود بھی پریشان ہوں گے۔ اب سن لیجئے دو اور ختم کرتا ہوں بات۔ ایک تو یہ ذلت والی موت، ذلیل ہو کر اس دنیا سے جائے گا، عزت کی بھیک مانگ رہا ہوگا، کوئی عزت نہیں دے گا۔ آپ یہ بہت بری حالت ہے، آپ یقین جانیں یہ بہت بری حالت ہے کہ اللہ مرتے وقت انسان کو اس طرح ذلیل اور خوار کر دے۔ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے نماز چھوڑا، تم اس دنیا سے جانے سے پہلے موت کے وقت اس طرح کی ذلت سے دوچار ہوگے کہ تمہیں کوئی عزت دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حالت سے بچائے رکھے واقعی۔ اور دوسری چیز جانتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ کیا دوسری چیز فرمایا؟ جب جائے گا تو اس طرح بھوکا ہوگا کہ کھانے کو مانگ رہا ہوگا، کوئی کھانا نہیں دے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہر چیز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوگا، ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اے اللہ مجھے اور تمام مومنین کو اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک واہل الکرامت علیک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین امام المومنین۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطی الرحمہ وامام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت
اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔